الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الوقت میں ہماری بحث چل رہی ہے کہ امام اعظم کے نزدیک 4 صورتوں میں وقت لازم ہو جاتا ہے، جس میں سے جو پہلی صورت تھی افراز مسجد، یعنی مسجد کی حدود کو الگ کر دیا جائے، اور دوسرا تھا کہ قاضی اس کے لزوم کا فیصلہ دے دے۔ اب تیسری اور چوتھی جو صورت ہے تو اس کو آج ہم دیکھیں گے، اور حقیقت میں یہ جو 2 صورتیں آج ہم پڑھیں گے ان سے امام اعظم کے نزدیک وقت لازم نہیں ہوتا، لیکن معال کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، کیونکہ بطور وصیت کے وہ لزوم آتا ہے، تو اس اعتبار سے ماتن نے اس کو ان 4 صورتوں کے اندر شمار کیا۔ تو فرماتے ہیں او بالموت اذا علق به ای بموته اذا مت فقد وقفت داری علی کذا فالصحیح انہ كوصیۃ تلزم من الثلث بالموت لا قبلہ۔ کہتے ہیں کہ یا پھر اس کی موت سے وقف لازم ہوگا جب اس نے اس پر وقف کو معلق کیا ہو، یعنی اپنی موت کو، بہی طور کہ وہ یوں کہے کہ اذا مت، کہ جب میں مروں تو فقط وقفت داری، تو میں نے اپنا یہ گھر وقف کیا علی قضا، فلاں صورت۔ تو اب اس میں 2 چیزیں آ رہی ہیں، ایک تو موت پر معلق کرنا، تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وقف جو ہے وہ تعلیق کو قبول نہیں کرتا، تو صاحبین کے نزدیک تو یہ وقف درست ہی نہیں ہوگا، کیونکہ تعلیق پائی جا رہی ہے، اور تعلیق سے وقف درست ہی نہیں ہوتا۔ امام صاحب کے نزدیک جو یہاں وقف کا لزوم آ رہا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ وصیت ہے، اور جب وصیت ہے تو اس پر وصیت کے ہی احکام لاگو ہوں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وصیت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1/3 مال میں ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کی وصیت ورثہ کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے کہ مورث کے انتقال کے بعد اگر وہ اس وصیت کو جائز اور نافذ کریں تو نافذ ہوگی، ورنہ وہ رد ہو جائے۔ اب کیونکہ ماتن نے تو وقف کے لزوم کی بات کہی تھی، لیکن شارح ماتن کے کلام کو پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فالصحیح انہ کوصیۃ، کہ صحیح یہ ہے کہ یہ وصیت کی طرح ہے، اور جب وصیت کی طرح ہے تو تلزم من الثلث، 1/3 میں ہی لازم ہوگی بالموت، اور وصیت کا تعلق کیونکہ موت کے بعد کا ہوتا ہے تو اسی لیے موت کی صورت میں لازم ہو، لا قبلہ ہو، کیونکہ زندگی میں جس طرح دیگر وصیتیں ہوتی ہیں اور موسی یعنی وصیت کرنے والا اس میں تبدیلی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کو ختم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو اسی طرح اس کا بھی یہی معاملہ ہوگا کہ اگر وہ اس کو ختم کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے۔ تو یہاں گفتگو اس بات پہ ہو رہی تھی وقف کے لازم ہونے کی، اور وقف کے لازم ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ واقف کی ملکیت سے نکل جائے، تو اس وصیت سے جس چیز کو وہ وقف کر رہا ہے ابھی کسی کے نزدیک بھی وہ اس کی ملکیت سے نہیں نکلتی، صاحبین کے نزدیک تو وقف ہی درست نہیں ہو رہا، اور امام صاحب کے نزدیک بھی
جب مرے گا تو وقف لازم ہو، اور مرنے کے بعد تو واپسی کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. تو بات زندگی میں ہی رجوع کی ہو سکتی ہے یا واپس لینے کی ہو سکتی ہے. تو جب تک یہ زندہ ہے اس وقت تک یہ اس میں رجوع کر سکتا ہے، اس وصیت کو ختم کر سکتا ہے امام اعظم کے نزدیک. ٹھیک ہے، صاحبین کا مذہب میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ان کے نزدیک وقف لازم ہوتا ہے، اس میں رجوع کی کوئی صورت نہیں ہوتی. قلت ولو لوارثه وان ردوه لكنه يقسم كالثلثين وقول البزازية انه ارث اي حكما فلا خلل في عبارته. اب یہاں سے جو شارع نے گفتگو شروع کی اس کا پچھلی عبارت سے کوئی تعلق نہیں بنتا. یہ جو آگے مسئلہ اب یہ جو شروع ہو رہا ہے اس کا تعلق مریض کے وقت سے ہے کہ مرض الموت میں اگر کوئی وقف کرتا ہے تو وہ بھی صرف 1/3 میں ہی نافذ ہوتا ہے. جس طرح مرض الموت میں اگر کوئی شخص ہبہ کرے یا وصیت کرے تو وہ 1/3 میں ہی ہوگی، کیونکہ اپنے مال کو بغیر عوض کے وہ ملکیت سے نکال رہا ہے، اور مرض الموت کی وجہ سے ورثہ کا اس مال میں حق شامل ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے اس کا یہ اختیار اب صرف 1/3 مال تک ہی رہتا ہے. تو اپنی زندگی میں تو وہ اپنے تمام مال کو وقف کر سکتا ہے، وارثین اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے. لیکن اگر مرض الموت میں ہے تو صرف 1/3 مال تک ہی وہ وقف کر سکے گا. اب چاہے وہ وقف کسی اجنبی کے اوپر ہو یا خود ورثہ کے اوپر ہی. تو اس چونکہ پیچھے جو ہماری بات چلی وہ تو یہ تھی کہ موت پر جب معلق کرے گا تو وقف امام صاحب کے نزدیک لازم ہو جاتا ہے اس کی موت کے وقت. یہ جو بات آ رہی ہے اس کا تعلق، اس مسئلے کا تعلق وقف مریض کے وقف سے ہے، اور آخری جو فصل ہے اس کتاب الوقف کی وہ مریض کے وقف کے حوالے سے ہی ہے. تو یہ بحث جو ہے وہاں پر ہوتی تو زیادہ بہتر. تو اس سے ذرا مشکل یہ پیش آ رہی ہے سمجھ میں کہ پتہ نہیں شاید یہ پیچھے سے اس کا ربط کیسے بن رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ولو لوارثہ، کہ اگرچہ وصیت وارث ہی کے لیے کیوں نہ ہو، یعنی جب اس نے مرض الموت میں وصیت کی تو وہ 1/3 میں نافذ ہوگی، اگرچہ وہ وصیت وارث ہی کے حق میں کیوں نہ ہو. وَإِن رَدُّوهُ، اگرچہ ورثہ اس کو رد کر دیں، کیونکہ 1/3 مال تک تو وہ لازم ہوگی بھلے وہ رد ہی کیوں نہ کر دیں. اس سے زیادہ اگر ہے تو وہ رد کریں گے تو رد ہو جائے گی. تو اب اگر وارثوں پر ہی اس نے وقف کیا، مثلاً اپنی اولاد پر کہا کہ یہ مکان جو ہے میری اولاد کے رہنے کے لیے وقف ہے، اور جب میری اولاد ختم ہو جائے تو فقراء کے لیے، تو اگر اب یہ مکان اس کے 1/3 مال کے اندر ہی آ رہا ہے تو اب اس کی جو تقسیم ہوگی وہ اس کی اولاد کے مابین کس طرح ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی تقسیم بھی وراثت کے اصول کے مطابق ہوگی، یعنی للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا 2 لڑکی کے برابر حصہ ہوگا. اسی طرح جو بیوی کا حصہ ہے، جو ماں باپ کا حصہ ہے، وہ سب اسی کے مطابق ہی آئے گا. تو فرماتے ہیں لکنہ یقسم کالثلثین، تو اس 1/3 کو بھی تقسیم کیا جائے گا ثلثین کی طرح، کیونکہ جو ثلثین ہے وہ بطور وراثت کے تقسیم ہوگا، اور یہ جو 1/3 ہے یہ وقف ہے. تو اس کی تقسیم سے مراد اس کے منافع کی تقسیم ہے، کیونکہ وقف تو کسی کی ذاتی ملکیت ہے نہیں، تو اس کا عین ورثہ کے مابین تقسیم نہیں ہوگا.
بلکہ اس کا منافع، اس کا غلہ، اگر اس سے کوئی آمدنی حاصل ہوتی ہے کرائے پر دے کر، تو وہ پھر ان ورثاء کے مابین وراثت کے اصول کے مطابق تقسیم ہے۔ فقول البزازیۃ انہ ارث ای حکمن تو فلا خلل فی عبارتی، تو جو صاحب بزازیہ نے بات کہی کہ یہ ارث ہے، وراثت ہے، تو اس سے ان کی مراد حکم کے اعتبار سے وراثت، یعنی جو اس کے منافع تقسیم ہوں گے وہ وراثت کے اصول کے مطابق تقسیم ہوں گے، تو اس لیے ان کی عبارت میں کوئی خلل نہیں ہے۔ اب یہاں پر بظاہر دیکھا جائے تو ورثاء کے لیے وصیت ہو رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وارث کے لیے تو وصیت باطل ہوتی ہے، تو یہاں پر یہ وصیت کیوں درست ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ محض وارث کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جب یہ وقف ہے جگہ تو ورثہ جب ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ جگہ کس کے پاس جائے گی؟ فقراء کے پاس جائے گی، تو یہ وصیت محض وارث کے لیے نہیں بلکہ غیر یعنی فقراء بھی اس میں شامل ہیں، تو اس اعتبار سے یہ وصیت درست ہو۔ تو فرماتے ہیں فاعتبر الوارث بالنظر للغلۃ، تو وارث کا اعتبار کیا غلے کی تقسیم کے اعتبار سے کہ جو منافع کی تقسیم ہوگی وہ وراثت کے اصول کے مطابق ہوگی۔ والوصیۃ وان ردوا بالنظر للغیر، اور وصیت کا اعتبار کیا غیر یعنی فقراء کی طرف نظر کرتے ہوئے، اگرچہ وارثوں نے وصیت کو رد کر دیا ہو۔ وَإِن لَمْ تَنْفُذْ لِوَارِثِهِ لِأَنَّهَا لَمْ تَتَمَعَّدْ لَهُ بَلْ لِغَيْرِهِ بَعْدَهُ فَافْهَمْ، تو اگرچہ وصیت جو ہے وہ وارث کے لیے نافذ نہیں ہوتی، تو یہاں کیوں نافذ ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ محض وارث کے لیے نہیں ہے بلکہ وارث کے بعد غیر یعنی فقراء کے لیے۔ تو ففہم، تو کیونکہ عبارت تھوڑی مشکل تھی تو اس لیے کہا کہ پتر سمجھ لے ذرا، بات سمجھ آ گئی؟ تو اس پوری عبارت کا جو تعلق ہے یہ وقف المریض سے ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ چوتھی صورت او بقولہ وقفتها فی حیاتی و بعد وفاتی مؤبدا، امام صاحب کے نزدیک اگر وہ دائمی طور پر وقف کے الفاظ استعمال کرے، دوام کے الفاظ استعمال کرے، تو اس سے امام صاحب کے نزدیک وقف لازم ہوگا، لیکن یہاں پر بھی لزوم اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ اس کی ملکیت سے خارج ہو جائے، بلکہ یہ بمنزلہ نظر کے ہو جائے گا کہ اس کے جو منافع ہیں اس کے منافع صدقہ کرنے کی اس نے نظر مانی، اور نظر سے کوئی چیز ملکیت سے خارج نہیں ہوتی، اس نظر کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے، لیکن نظر کی وجہ سے چیز ملکیت سے خارج نہیں ہوتی، تو اس لیے اس صورت میں بھی اس اعتبار سے وقف لازم نہیں ہو رہا کہ وہ چیز واقف کی ملکیت سے نکل جائے، اور گفتگو اسی میں ہو رہی ہے۔ تو یہ جو تیسری اور چوتھی صورت ہم نے پڑھی ہے تو یہ بھی حقیقت میں امام صاحب کے نزدیک بھی ان صورتوں میں وقف لازم نہیں ہوتا، ہاں صاحبین کے نزدیک یہ وقف لازم ہوگا۔ جو پچھلی صورت ہم نے پڑھی تھی اس میں تو تعلیق پائی جا رہی تھی، اس لیے وہ صاحبین کے نزدیک وقف ہی درست نہیں تھا، لیکن یہاں پر تعلیق والی کوئی صورت نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ
میں نے اس کو اپنی زندگی اور اپنے مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے وقف کیا. یہی الفاظ ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی بھی ایسے الفاظ جو تعبید پر دلالت کرتے ہیں، ہمیشگی پر دلالت کرتے ہیں، دوام پر دلالت کرتے ہوں، تو مراد یہاں پر اس سے وہ ہے. امام محمد کے نزدیک بھی الفاظوں میں دوام یا تعبید کے لفظ کا ہونا ضروری ہے. امام ابو یوسف کے نزدیک بھی وقف میں دوام ضروری ہے، لیکن وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ الفاظ میں دوام کا لفظ ہونا ضروری نہیں ہے. صرف وقف تو اس نے جو کہا تو اس سے ہی دوام کا معنی اس میں پیدا ہو گیا. اسی طرح اگر اس نے صدقے کا لفظ کہہ دیا تو صدقہ معنی فقراء پر ہوگا، اور فقراء کیونکہ یہاں پر موقوف علیہ اس نے ایسی جہت بیان کی ہے جو منقطع ہی نہیں ہوگی، تو اس صورت میں تو امام محمد کے نزدیک بھی دوام کا معنی پایا جا رہا ہے. اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ جب صرف لفظ وقف کہا تو اس لفظ وقف کے ساتھ کیا دوام کا لفظ ہونا ضروری ہے یا نہیں. تو امام محمد کے نزدیک یہ ضروری ہے، لیکن امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ یہاں یہ ضروری نہیں ہے، سوائے ایک صورت. وہ کیا صورت ہے کہ اگر وقف علی المعین ہے، جیسا کہ وقف علی الاولاد ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ معین افراد ہیں، اور جب معین افراد ہیں تو اس صورت میں اگر اس نے فقراء کا بعد میں ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں دوام نہیں ہوا، کیونکہ جب معین افراد ہیں تو ایک وقت آئے گا یہ مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، تو پھر دوام کیسے رہا. تو اس کے لیے ایسی جہت کوئی ہونی چاہیے تھی کہ جس میں انقطاع نہ آتا ہو. اسی لیے صرف اگر اپنی اولاد پہ وقف کرے گا تو یہ وقف درست نہیں ہے، ساتھ میں ایسی جہت لگانا ضروری ہے کہ جس میں انقطاع نہ آتا ہو تاکہ دوام کا معنی پایا جائے. تو امام ابو یوسف کے نزدیک اگر وقف علی الاولاد ہے، یعنی اگر معین افراد پہ وقف ہے، تو پھر اس کے ساتھ تعبید کا لفظ ہونا ضروری ہوگا، اور پھر جیسے ہی یہ لوگ دنیا سے جائیں گے تو یہ وقف فقراء کی طرف منتقل ہو جائے اس دوام کے الفاظ کی وجہ سے. یا لفظ صدقہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ فقراء کی طرف منتقل ہو. لیکن اگر نہ لفظ صدقہ ہے نہ فقراء کا ذکر ہے، صرف یہ کہا کہ میں نے اپنی اولاد پہ وقف کیا، تو یہ وقف امام ابو یوسف کے نزدیک بھی درست نہیں. امام محمد کے نزدیک تو ویسی تعبید ضروری تھی. سمجھ آئی بات؟ تو اگر لفظ صدقہ آ جائے تو پھر ان کے بعد جب یہ ورثہ ختم ہو جائیں گے تو پھر یہ فقراء کی طرف چلا جائے، پھر یہ ان کے وارثوں کی طرف آگے منتقل نہیں ہو. تو فرماتے ہیں فَإِنَّهُ جَائِزٌ عِندَهُمْ. اب یہاں پر بھی اشارے جو ہے وہ ماتن کے کلام کی تحویل کر رہے ہیں، کیونکہ بات تو لزوم میں ہو رہی ہے اور انہوں نے جائز کی بات کی. صاحبین کے نزدیک جواز محل لزوم ہے، امام صاحب کے نزدیک جواز بدون اللزوم ہے. تو اسی لیے فرماتے ہیں لیکن عند الامام ما دام حیا ہوا نظر بالتصدق بالغلۃ، کہ جب تک یہ واقف زندہ ہے تو یہ اس کا کہنا جو ہے یہ نظر بالتصدق ہے، یعنی اس کا جو غلہ جو اس سے منافع آئیں گے اس کو صدقہ کرنے کی نظر اس نے مانی ہے. فعلیہ الوفا، تو اس کے اوپر اس نظر کو پورا کرنا لازم ہے. وَلَهُ الرُّجُوع، کراہیت کے ساتھ، لیکن وہ رجوع کر سکتا ہے.
فَلَوْ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى مَاتَ، تو اب اگر وہ رجوع نہیں کرتا اور مر جاتا تو جازا من الثلث، تو اب جو ہے یہ 1/3 مال میں معاملہ نافذ ہوگا، کل میں نہیں، کیونکہ اس کی جو حیثیت ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر کسی کا کوئی غلام تھا اور اس نے اس غلام کی خدمت کسی کے لیے وصیت کی، تو غلام کی ملکیت تو ورثاء کی ہے، لیکن خدمت کا حق موسیٰ لہو کو ہے جس کے لیے وصیت کی۔ اب اگر وہ مر جائے گا موسیٰ لہو، تو پھر یہ غلام واپس ورثاء کے پاس آئے گا، کیونکہ وہ ایک مدت کے بعد موسیٰ لہو نے بھی مر جانا ہے۔ اب یہاں پر جب اس نے دوامی طور پر اس کے منافع تصدق کرنے کی نظر مانی ہے، تو یہ بمنزلہ وصیت کے ہو گیا منافع کے۔ اب یہاں کیونکہ جہت ایسی ہے جو منقطع نہیں ہوگی، فقراء، تو اس لیے اس کی حیثیت جو ہے وہ پھر وصیت کی ہو جائے گی، اور وصیت جو ہے وہ 1/3 مال میں نافذ ہوگی۔ اس لیے جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک تو کل منافع تصدق کرے گا، لیکن اس کے مرنے کے بعد یہ معاملہ وصیت کی طرف چلا جائے گا، اور پھر یہ 1/3 مال میں معاملہ نافذ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو حتی ماسا تو جازا من الثلث، تو اب یہ معاملہ کس میں جائے گا؟ ثلث کی طرف۔ قلت، اب علامہ حسکفی اسی طرف تنبیہ کرتے ہیں جو میں نے بات کہی آپ کو، کہ ففی ہذین الامرین لہ الرجوع ما دام حیا، کہ یہ جو 2 صورتیں ہم نے پڑھی، موت پر تعلیق کی اور دوامی طور پر جو صدقے کی اس نے بات کہی، امام صاحب کے نزدیک جب تک وہ زندہ ہے اس کو رجوع کا حق حاصل ہے، غنی او فقیر، اب چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اس کی ملکیت سے نکلا ہی نہیں، جب نکلی نہیں ہے تو چاہے غنی ہو یا فقیر ہو اپنی چیز لے رہا ہو۔ بِأَمْرِ قَاضٍ أَوْ غَيْرِهِ، اس کے لیے قاضی کے پاس مقدمہ کرنا بھی ضروری نہیں، چاہے قاضی کے فیصلے سے ہو یا بغیر قاضی کے فیصلے کے، شرم بلا لیا کتاب کا نام۔ وَقَوْلُ الدُّرَرِ لَوْ افْتَقَرَ يَفْسَخُهُ الْقَاضِي لَوْ غَيْرَ مُسَجَّلٍ مَنْظُورٌ فِيهِ، تو غرر کے اندر جو انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر یہ فقیر ہو گیا تو قاضی اس وقت کو فسخ کر دے گا اگر اس کی قضا کا فیصلہ نہ ہوا، اس کے لزوم کا فیصلہ نہ ہوا۔ مسجل کی بات میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ قاضی جب فیصلہ کرتا تھا تو وہ رجسٹر میں اس کو لکھتا تھا، تو مسجل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر قاضی نے لزوم کا فیصلہ دے دیا۔ تو اس صورت میں تو امام صاحب کے نزدیک بھی وقف لازم ہو جاتا ہے، اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو صاحب درر نے کہا کہ اگر یہ فقیر ہو گیا تو قاضی اس کو فسخ کرے گا اگر وہ مسجل نہیں ہے، یعنی رجسٹر میں لکھا نہیں گیا۔ تو اس کے اندر نظر ہے یہ جو صاحب درر نے بات کہی، کیونکہ یہاں انہوں نے 2 قیدیں لگائی، ایک فقیر ہونے کی اور ایک قاضی کی قضا کی، حالانکہ دونوں کی ضرورت نہیں ہے، چاہے غنی ہو فقیر ہو رجوع کر سکتا ہے امام صاحب کے نزدیک۔ اسی طرح اگر وقف کے لزوم کا فیصلہ نہیں ہوا ہے تو چاہے قاضی کے پاس جا کے مقدمہ کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی، واپس لے سکتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ فقہا کی عبارت میں مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے، تو اس لیے جو انہوں نے 2 قیدیں لگائی ہیں درست نہیں ہے، ان کو مطلقاً یہ بات کہنی چاہیے۔ تو فیہ نظر، تو اس کے اوپر اعتراض ہے جو درر والوں نے بات کہی۔ ٹھیک ہے جی، باقی انشاءاللہ جو ہے یہیں سے اس کو آگے ہم شروع کریں گے۔ امام صاحب کے جو 4 باتیں تھیں وہ یہاں پوری ہوتی ہیں، اور آگے جو ہے وہ امام محمد کے نزدیک جو اس کی شرائط ہے
وقف کے لزوم کی، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو دیکھیں گے. پھر امام ابو یوسف کے نزدیک کیا ہے اور فتویٰ اس کے قول کے اوپر. وما علینا الا البلاغ.